موسیٰ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اپنی معصوم سی بیوی کو پورے 2 ہفتے سے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ موسیٰ نے اپنے روٹے گمبھیر لہجے میں سلسلے کلام شروع کیا۔ وردہ آپ کو پتہ ہے نا، میں صرف آپ سے ملنے کے لیے اتنا تکا دینے والا ٹرین کا سفر کر کے آیا تھا اور آپ ہونکوں کی طرح پیش آ رہی تھی۔ میں آپ کو کھانے لگا تھا کیا؟ وردہ کی سڑسڑ اور ہچکیاں اپنے عروج پر تھی۔ وردہ پلیز اب رونا بند کر دو۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں معاف کر دیا ہے تو ہی بات کر رہا ہوں۔ وردہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وردہ میں نے بولا ہے چپ ہو جاؤ پلیز۔ میں ویسے ہی گزشتہ 2 ہفتے سے پریشان ہوں، ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا ہوں۔ تو موسیٰ آپ کو کس نے بولا تھا اتنی لمبی ناراضگی کرے؟ وردہ شکوہ کنات تھی۔ ابھی مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، اتنی معمولی غلطی پر کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ وردہ آرام سے میری بات سنو، جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں تو آپ نہیں بولو گی۔ وردہ یہ معمولی غلطی تو نہ تھی جس کا خاوند اتنے مہینوں بعد تکا دینے والا سفر کر کے خاص الخاص اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے آئے اور آگے بیگم صاحبہ چوکیدار ساتھ لیے 2 منٹ کے لیے دنیا داری نبھا کر یہ جا اور وہ جا کرے تو پھر دل تو دکھتا ہے۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی۔ سونے پہ سہاگا، سفر بھی بھابھی بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ وردہ آپ کو میرے ساتھ میری گاڑی میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ گاڑی لے کر آئے تھے؟ مجھے ٹیکسٹ کر کے بلا لیتے یا پھر ایک کال کر لیتے۔ اس وقت افراتفری میں سب گھر سے نکل رہے تھے اور اوپر سے میری پپو وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی کہ جلدی پہنچو اور میں افراتفری میں بھابھی بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بس یہ بولو وردہ، آپ میرے سے جان چھڑانا چاہتی تھی؟ موسیٰ میرے سے اللہ کی قسم لے لے، ایسی کوئی بات نہ میں نے سوچی تھی اور نہ کبھی سوچ سکتی ہوں۔ وردہ رندی آواز میں بولی، تو یہ بات آپ مجھے اسی وقت بتا سکتے تھے۔ 2 ہفتے ناراض رہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر اسی وقت بتاتا تو آج یہ تڑپ دیکھنے اور سننے کو نہ ملتی۔ وردہ نے دوبارہ سے واہ واہ رونا شروع کر دیا۔ اگر آج میرے ساتھ بات نہ کرتے تو میں نے آپ کی شکایت سرمد بھیا سے کر دینی تھی۔ بھلے پھر پورا سال ناراض رہتے، اچھا رہ لیتی پورا سال میرے ساتھ بات کیے بنا۔ پھر نہیں تو پھر گیدڑ ببکیاں کیوں دے رہی ہو آپ کو ڈرانے کے لیے؟ میں نہیں ڈرتا ایسی دھمکیوں سے۔ کیوں آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ دل ہے مگر معمولی چیزوں پر نہیں ڈرتا۔ موسیٰ آپ نے مجھے چیز سے تشبیہ دی ہے اور میں معمولی بھی ہوں، میرے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وردہ تو غم سے ڈال رہی تھی۔ بس ابھی بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ وردہ نے جذباتی ہو کر فون بند کر دیا۔ فون نے دوبارہ سے چنگاڑنا شروع کر دیا۔ نہیں اٹھاؤں گی کرتے رہے فون۔ مسلسل 10 کالز اور پھر وائس میسیجز کا تانتا بند گیا۔ میسیج بھی نہیں سننے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وردہ جذبات کی رو میں بہہ رہی تھی۔ جی چاہا ہم پاس ہو تو ان کی گود میں سر رکھ کر خوب دل کی بڑاس نکالے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جس کو اپنا ٹکڑا سناتی۔ ڈیڈ کو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور سوتیلی چاہے اچھا برتاؤ رکھتی تھی، لیکن پھر بھی ایک جھجک تھی جو وردہ کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیتی تھی۔ جب جی بھر کر رو لیا تو موسیٰ کو واپس کال ملائی۔ موسیٰ بھی شاید موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ بےتابی سے بولا، وردہ پلیز فون نہ بند کرنا پلیز۔ اگر میرے گزشتہ 2 ہفتے کے رویے سے تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دو پلیز۔ وردہ نے تو جیسے رونے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ موسیٰ آپ کو پتہ بھی ہے ڈیڈ اور آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی ہمدرد اور قریبی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ایسا رویہ روا رکھا۔ میں نے اس دن بھی وضاحت کی تھی کہ مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، آپ نے پھر بھی نہیں سمجھا اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے ہیں۔ 2 ہفتوں میں نے 2 کلو وزن کم کیا ہے، ابھی دیکھا تو پھر نیا شکوہ کریں گے کہ اتنی پتلی کیوں ہو گئی، وزن کیوں کم ہوا ہے۔ موسیٰ کو سن کر فکر لاحق ہوئی۔ آپ کے ڈیڈ کی نئی بیوی تو نہیں تنگ کرتی آپ کو؟ ورنہ میں کل ہی آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا اور ہم ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیں گے۔ میں ہاسٹل سے سب شفٹ کر لوں گا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا تردد کرنے کی، اور ڈیڈ کی بیوی بہت اچھی ہے،
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ، میرا مسئلہ موسیٰ سکندر خان ہے، جن کی وجہ سے میں روز جلتی کرتی رہی ہوں اور ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ کوئی تک بنتی ہے ایسی باتوں پر ناراض ہونے کی بلا، وردہ پھر بھی موسیٰ کی بات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ وردہ میری جان بولا ہے نا، غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کر دو پلیز، کان پکڑے، میں ابھی ویڈیو کال کرتی ہوں۔ موسیٰ نے سکھ کا سانس لیا، ابھی آرام سے دیکھ لو، دونوں کان پکڑے ہوئے ہیں۔ وردہ ابھی آپ کی باری ہے، پکڑو دونوں کان فوراً سے پہلے، اور چہرے کا حشر دیکھو کیا کیا ہوا ہے، آنکھیں دیکھو کتنی سوج رہی ہے۔ وردہ کیوں میری محبت کو رولتی ہو؟ آئندہ میں نے آپ کو ایسے روتے دیکھا تو پھر دیکھنا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ کیا حشر کریں گے؟ آپ کو آپ کے ڈیڈ کے گھر سے اغوا کر لوں گا، زیادہ ہیرو نہ بنے۔ اب میں بھی وارننگ دے رہی ہوں، اگر آئندہ میرے ساتھ ایسے روٹے تو میں نے بھی حشر بگاڑ دینا ہے۔ وہ کیسے؟ اب بولو وردہ، بولو بھی، ابھی کیوں چپ لگ گئی ہے؟ میں آپ کی سزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کون سی سزا دوں گی اگر دوبارہ آپ نے ایسا کیا تو۔ میں خود ہی اپنی سزا تجویز کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے بولے، آپ کو کیا سزا دوں؟ رخصت ہو کر میرے آنگن کی رونق بن جانا، وردہ جمال مرزا۔ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، وردہ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ یعنی میں سزا ہوں آپ کے لیے؟ میرا رخصت ہو کر آنا آپ کو تکلیف دے گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہی آ جائے اور لے جائے۔ میں نے بھی آپ کو سیدھا نہ کیا تو میرا نام بھی وردہ جمال مرزا نہیں ہے۔ ڈن جی ڈن۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انکل کو فون کر کے بتا دوں، اور سرمد بھیا کو بھی، کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لہٰذا کوئی بھی کسی قسم کے روڑے نہ اٹکائے۔ موسیٰ افوا کی ڈیڈ اور سرمد بھیا کو بتانے جا رہے ہیں۔ جی کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے؟ پہلے اپارٹمنٹ لے، پارٹ ٹائم کام شروع کرے، ایک گھر کو بسانے کا سارا سامان مہیا کرنا پڑے گا، تو پھر کہیں جا کر موسیٰ سکندر خان کی یہ سزا پوری ہوگی۔ میں سب کر لوں گا۔ اچھا واقعی؟ جی، تو پھر کرے سرمد بھیا سے بات۔ آپ اگر بھول رہے ہیں تو یاد دہانی کروا دوں کہ سرمد بھیا کی کیا خواہشات ہیں آپ جناب کے بارے میں۔ کیا؟ یہی کہ موسیٰ میرا لاڈلا، میرا بھائی، میرا بیٹا جب تک ٹاپ کلاس ڈگری نہیں لے لیتا اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، تب تک اس کو کسی قسم کی فالتو سرگرمیوں میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے۔ سرمد بھیا گاہے بگاہے آپ کی رہائش گاہ کا بھی جائزہ لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں، آپ کی پڑھائی پر ایسے توجہ دیتے ہیں جیسے پرائمری کے بچے کو ABC سکھائی جاتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اوبا بھی اس دن ساری تفصیلات دے کر گئی ہے، اور آپ کا چہیتا بھائی ارسل، جو کہ اب میرا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے چہیتا، اور میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور تھوڑا بہت پرکھنا بھی پڑے گا شاید، تب کہیں جا کر خاطر خواہ نتائج موصول ہو۔ وردہ جی بولے، یعنی آپ نے ابھی میرے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یاد کرتی ہے؟ نہیں موسیٰ، یاد ان کو کیا جاتا ہے جو دل و دماغ سے وقفہ لے کر دور چلے جائیں، یعنی بھول جائیں، اور جو ہر وقت آپ کے حواسوں پر چھائے رہیں، تو وہ پھر آپ کے دل و دماغ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کو میرے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بس موسیٰ، مجھے ایسے آسان لگتا ہے۔ ابھی سے پریکٹس کر رہی ہوں، آہستہ آہستہ آپ کے رنگ میں رنگ جاؤں گی۔ حالا بھی موسیٰ کا تو آج روزہ ہے۔ ہاں بیٹی، جب سے ہمارا موسیٰ صاحب سے واسطہ پڑا ہے، ہم نے انہیں سوموار اور جمعرات کا روزہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن آج تو منگل ہے، پھر بھی روزے سے ہے ماشاءاللہ۔ کیا پتہ اب سیام نے داؤد علیہ السلام پر عمل شروع کر دیا ہو، ایک دن روزہ اور ایک دن وقفہ۔ وردہ پہلے بدل کر رہ گئی، حالا بھی یہ کوفتے تو تیار ہے، صرف انڈے ابال کر ڈالنے ہیں۔ موسیٰ صاحب کو تو کریلے گوشت بھی بہت پسند ہے۔ چلو آج سب چیزیں ان کی پسند کی بن گئی ہے، حالا بھی میں ذرا اوپر جا کر شاور لے لوں۔ آپ جو چیزیں دم پر پڑی ہے ان کا دھیان رکھیے گا، کہیں جل نہ جائے۔ ہم دونوں نے کتنے گھنٹوں کی محنت سے یہ سب تیار کیا ہے۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے بولا، ارے بیٹی، سارا کام تو آپ نے کیا ہے، میں نے تو صرف چیل اور کاٹ کر ہی دیا ہے۔ وردہ بی بی، آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں،
اچھا واقعی، جی بالکل، آج تو موسیٰ صاحب نے انگلیاں چاٹتے رہنا ہے۔ خالہ بھی پلیز ان کو پتہ نہ چلے۔ وردہ اپنے پرانے لہجے پر حیران تھی، جب وہ اتنی محبت اور عزت سے موسیٰ سکندر خان کو مخاطب کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو بس پرانی یادوں میں کھو گئی، آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ وردہ بھی میں اگر نہ بتاؤں تو بھی ان کو دوسرے ہاتھ کے ذائقے کا فوراً پتہ چل جائے گا۔ وہ کیسے خالہ بھی؟ جب صاحب نئے نئے اس گھر میں آئے تھے تو انہوں نے کھانا پکانے کے لیے ایک باورچی رکھا تھا، تو ایک دن اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلوا کر کھانا پکانے پر لگا دیا۔ حالانکہ وہ چھوٹا بھائی بھی تجربہ کار باورچی تھا، اس کے باوجود صاحب نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی بول دیا، یہ کھانا رشید کے ہاتھ کا نہیں بنا ہے۔ وردہ خود حیران تھی کہ آج اگر موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ مجھے سارا کھانا بنانا آتا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ بیٹی، آپ سوچ رہی ہے کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ دراصل خود ایک منجے ہوئے باورچی ہے۔ ایک مرتبہ خرگوش کا سالن بنایا تھا۔ بھائی کیا کہنے موسیٰ صاحب کے، خالہ بھی پر حد جذبات میں بولے جا رہی تھی۔ آپ نئی ہو، سب پتہ چل جائے گا۔ ہمارے صاحب میں کتنی خوبیاں پوشیدہ ہے ماشاءاللہ۔ خالہ بھی آپ کو موسیٰ صاحب سے بہت انسیت ہے۔ کیوں نہ ہو بھائی، وہ ہمارے محسن ہے، ہم کتنے سالوں سے ان کا نمک کھا رہے ہیں۔ ہم تو موسیٰ صاحب پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ موسیٰ صاحب ہمیں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ وردہ کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا، طرح طرح کے عجیب قسم کے خیالات میں جکڑا ہوا تھا۔ سر جھٹک کر گویا ہوئی، وہ خالہ بھی میں ذرا شاور لے لوں؟ ہاں بیٹی ضرور، بے فکر ہو جاؤ، نئی نویلی دلہن ہو۔ آج صاحب شادی کے بعد پہلی مرتبہ سارا دن کام کر کے تھکے ہارے واپس آئیں گے، تو پھر اپنی دلہن کو سجے سورے دیکھ کر ساری تھکن اتر جائے گی۔ ہمارے زمانے میں تو کچھ خاص بناؤ سنگار نہیں تھا، غریب لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ سر میں خوشبو والا تیل ڈال لیا یا پھر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تھے۔ وردہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ خالہ بھی، آپ نے مجھے بالکل بھی بور نہیں ہونے دیا، آپ تو پہلے دن ہی میری سہیلی بن گئی ہیں۔ بھائی بات سچی اور کری کرنی چاہیے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، کب ٹا ہو جائے۔ ہاں، وردہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد وردہ کے چہرے پر ہنسی نمودار ہوئی، ورنہ موسیٰ کو ہر روز سامنے دیکھ کر کتنا خون جلا چکی تھی۔ الماری سے ہلکا فیروزی رنگ کا کرتا اور ساتھ سفیدی چوڑی دار پاجامہ نکالا، جو ڈیڈ نے پاکستان پہنچنے پر خرید کر دیا تھا۔ دیکھ کر آنکھیں بھر آئی، کپڑوں کو بستر پر رکھا تو کمرے میں بکھری چیزوں کو دیکھ کر موسیٰ کی دھمکی یاد آ گئی، چیزیں سمیٹ دوں یا چڑھانے کے لیے پڑی رہے؟ میرے خیال میں پہلے شاور لے لوں، پھر سوچتی ہوں، کیونکہ موسیٰ نے بولا تھا کمرے میں جو مرضی کرو۔ نہانے کے بعد صفائی والی دھمکی بھی ذہن میں آ کودی۔ فی الحال صرف پانی ہی بہا دیتی ہوں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کیا اور پھر ساتھ ہی کلپ میں جکڑ دیا۔ آج بال کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، یا پھر کچن کی وجہ سے۔ بہرحال وردہ خود حیران ہو رہی تھی کہ آج کا دن باقی دنوں سے کتنا بہتر گزرا ہے۔ باہر کوریڈور میں گھر والا فون چنگاڑ رہا تھا۔ وردہ کے پہنچنے سے پہلے ہی خالہ بھی بات شروع کر چکی تھی۔ جی صاحب، بیوی تو نہانے کے لیے گئی ہے، میں دیکھتی ہوں اگر فارغ ہوئی ہے تو ابھی بلا لاتی ہوں بیوی کو۔ نہیں خالہ بھی، آپ بس پیغام پہنچا دیں۔ جی بہتر۔ خالہ بھی نے پلٹ کر دیکھا تو وردہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وردہ کو دیکھتے ہی موسیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولیں۔ خالہ بھی، سب خیریت ہے نا؟ جی اللہ کا فضل کرم ہے۔ وہ بیوی دراصل صاحب